الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. اچھا جی، ایسا ہے کہ جو 64 آیت ہے پچھلے رکوع میں سے، اس کو ذرا دیکھ لینا ہے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے نئے سبق کی طرف، اس لیے کہ کل ابصار تک ہوا تھا اور آخر میں نے پھر اس آیت کا ترجمہ کیا تھا۔ تو آیت ہے ان ذالک لحق، بے شک یہ یقینی حق ہے۔ اب وہ کیا یقینی حق ہے؟ وہ 3 الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تخاصم، یہ فعل نہیں ہے، تخاصم جی یہ مصدر ہے۔ تخاصم ایک دوسرے سے جھگڑنا، اہل النار آگ والوں کا، تو ترجمہ بنے گا بے شک یہ آگ والوں کا ایک دوسرے سے جھگڑنا یقینی حق ہے یا یقینی سچ ہے۔ یہ ترجمہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے۔ کہ وہ جھگڑ یہ رہے ہوں گے کہ یہ پہلے بتایا تھا کہ جب بھی وہ آئیں گے اور جہنم بہت بڑی لگتی ہے جنت کی نسبت، جنت کا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا زمین عرض اور طول کتنا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جہنم جب بھر جائے گی تو وہ باقاعدہ کہے گی حل میں مزید، یا اللہ اور بھی ہیں جو آپ نے مجھ میں ڈالنے ہیں، کیا اور بھی ہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھنا تھا کہ مرکب اضافی بنتا ہے تخاصم اہل النار، آگ والوں کا، تخاصم بھی ہے کہ الف کی وجہ سے ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، تو بے شک آگ والوں کا ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا یقینی حق ہے کہ انہوں نے جھگڑا کرنا ہی کرنا ہے۔ آگے جی پڑھتے ہیں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ بڑی مدت کے بعد لفظ قہار آ رہا ہے، تو قہار کے اندر کون سا لفظ چھپا ہوا ہے ہماری زبان کا؟ قہر۔ قہر، بالکل جی، قہر ہے۔ تو قہار اس سے مبالغہ کا سینہ بنتا ہے، تو اس کے معنی جو کیے ہیں انہوں نے، بولے یہ ہے کہ بڑے دبدبے والا، یہ قہار کے معنی کیے ہیں، زبردست بھی کیے ہیں، اور سب پر غالب آنے والا بھی کیے ہیں۔ تو ترجمہ پھر ان میں سے کوئی ایک ہم نے منتخب کرنا ہے کہ اللہ الواحد قہار، اللہ اکیلا ہے اور بڑے دبدبے والا ہے، بڑا زبردست ہے اور سب پر غالب ہے، یہ ترجمہ ہوا ہے جی۔ کون سا ترجمہ اختیار کرنا ہے؟ جی سب پر غالب یا دبدبے والا، کیونکہ زبردست ہم نے عظیم کا کیا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو کب دوبارہ کہیں قہار کے ترجمہ؟ سب پر غالب۔ سب پر غالب، ٹھیک ہو گیا جی۔ ورنہ ہماری زبان کا لفظ جو آ رہا ہے نا، وہ قہر نازل کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عذاب نازل کرنا، یہ ہمارے ذہن میں تصور ہے۔ قہار کا مطلب ہے بہت زیادہ عذاب نازل کرنے والا، کیوں جی یہی آ رہا ہے نا؟ جی لیکن ترجمہ کسی نے یہ نہیں کیا، یہی کیا دبدبے والا اور زبردست اور سب پر غالب آنے والا۔ تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں جی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما انا منذر، بے شک میں ڈرانے والا ہوں، اور
یہ بتانے والا ہوں کہ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالی جو اکیلا ہے، جو اکیلا ہے، بلکہ اکیلا کا بھی یکتا زیادہ بہتر ہے، جو یکتا ہے اور سب پر غالب آنے والا ہے۔ زبردست غالب آنے غالب، والا ہے۔ سب پر غالب پروفیسر آنے صاحب والا۔ آپ کے ہاں جلندری صاحب نے کیا لکھا آپ کے پاس؟ جی انہوں نے خدا یکتا کیا ہوا ہے اور غالب غالب کیا ہوا ہے۔ غالب، ٹھیک ہے، تو زبردست بھی کر دیتے ہیں، زبردست غالب آنے والا ہے، یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔ قہار کا بھی تھوڑی سی اس کے اندر آ جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ تو جی میرے ساتھ کیجیے گا، کل کہہ دیجئے، کہیں جی کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تقریباً آخری رکوع مجھے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخری رکوع میں خلاصہ بتاتا ہے، وائنڈ اپ کرتا ہے، تو یہاں بھی یہ ہے کہ وہ خلاصہ آ رہا ہے۔ کہہ دیجئے انما انا منذر، بے شک میں ڈرانے والا ہوں۔ بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، تو کر لیں، بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، اور نہیں ہے جی من الہ کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، یا مگر اللہ تعالی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ الواحد القہار، جو یکتا یکتا ہے اور زبردست غالب آنے والا۔ اور زبردست غالب آنے والا ہے۔ بالکل جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ پروفیسر صاحب سے مستفید ہوتے ہیں جی اچھا پروفیسر صاحب، آپ کے ہاں منذر کے آگے نشان لگا ہوا ہے وقف کا؟ جی، کافی لگا ہوا ہے، لیکن اوپر سوال بھی لکھا ہوا ہے کہ بھی اس کو ملا کے پڑھنا ہے، تو انا منذرون وما انا من الہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کل انما انا منذر، کہہ دو کہ میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، الواحد، وہ یکتا ہے، القہار، اور سب پر غالب آنے والا اور زبردست ہے۔ جی، سب پر غالب آنے والا زبردست ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، جس طریقے سے الواحد القہار آیا تھا، یہاں بھی دو اور نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آ رہے ہیں، العزیز جی، بہت، کیا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ زبردست، بہت زبردست، یہاں اس بھی کا آ بھی گیا ترجمہ زبردست اور غالب آنے والا بھی کیا ہوا ہے، اس کا جی، ترجمہ۔ زبردست غالب آنے والا بالکل کیا ہوا ہے، تو خوب غالب آنے والا کر لیتے ہیں اس جگہ پر، اس لیے کہ زبردست اوپر آ گیا ہے۔ اور غفار کا ترجمہ کریں گے بہت زیادہ بخشنے والا۔ اچھا جی، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کا رب ہے۔ اور رب کا مطلب پالنے والا بھی ہے، رب کا مطلب مالک بھی ہے، آقا بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اصطلاحوں میں سے رب ایک لفظ ایسا ہے۔ تو رب السماوات، ترجمہ کریں جی، رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کا رب ہے۔ جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو آسمانوں اور زمین اور ان دونوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا رب ہے، ایک جملہ ہو گیا۔ العزیز الغفار، جو ترجمہ کریں گے آپ، غالب انتہائی زبردست اور انتہائی بخشنے والا ہے۔ جو انتہائی غالب اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہاں تو ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید۔ اب جناب آخرت، دوسری چیز، بلکہ پہلی رسالت آئی تھی، قل انما انا منذر، رسالت آ جاتی ہے،
وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. یہاں توحید آ گئی. اور اب آخرت. قل ہوا نبأ عظیم انتم عنہ معرضون. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہوا وہ نباؤن کے مطلب یہ ہے اس کے اندر چونکہ تنوین کے اوپر آ رہا ہے اپنا نکرہ، تو اس کے ساتھ بہت بڑی خبر اس کے مطلب ہے. لیکن عظیم بھی آ رہا ہے تو ہم کریں گے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ بہت بڑی خبر ہے. وہ بہت بڑی خبر ہے. بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، اور تم اس خبر سے منہ پھیرنے والے ہو. اور یہ کون سی خبر ہے جی؟ قیامت کی خبر. قیامت آخرت. ٹھیک ہے جی، تو ترجمہ مل کرتے ہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہوا نبأ عظیم، وہ بہت بڑی سچی خبر ہے. وہ بہت بڑی سچی خبر ہے. بھی جی نبا سچی خبر کو بھی کہتے ہیں، ورنہ خبر بھی لفظ ہے. جی تو سچی خبر کو نبا ہی کہتے ہیں. وہ بہت بڑی سچی خبر ہے. انتم عنہ، اور تم اس سے، اس خبر سے، اور تم اس خبر سے معرضون، منہ پھیرنے والے ہو. منہ پھیرنے والے ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. جی ڈاکٹر داؤد صاحب رب السماوات سے آپ نے کرنا ہے پھر. سر میں کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، ابھی ہوا ہوں جیسے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر سرشاد صاحب. جی سر. قل ہوا نبأ عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ بہت بڑی خبر ہے. بہت بڑی انتم سچی خبر ہے. یہ لفظ سچی نبا خبر کے ہے. اندر لفظ ہے جی. انتم عنہ معرضون، تم معرضون اس جی. سے منہ موڑنے والے ہو، جبکہ تم مجھ سے منہ موڑنے والے ہو. جی تم اس خبر سے منہ موڑنے والے ہو. اب جی یہ جو آیت آ رہی ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے. پہلے لفظ آ چکا ہے مالا الاعلی، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو میں پہلے آیت پڑھتا ہوں. ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. یہ جناب آ رہا ہے. پہلی ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ اس وقت کی خبر ہے. میں اس کا پہلے ترجمہ کرتا ہوں. ما کان لیا من علم، نہیں ہے اور نہیں تھا، دونوں معنی اس کے ہیں. نہیں تھا میرے لیے کوئی علم بالملأ الاعلی، اعلی مجلس والوں کے بارے میں. اعلی مجلس والوں کے بارے. جی مالا سردار کو کہتے ہیں جی، جو آپ نے کیا کہے کہ کچھ گروہ کا سردار ہو اس کو مالا کہتے ہیں. تو ہم نے بتایا تھا کہ وہ جو ان کی مجلس بن جائے گی، جو مل کے بیٹھیں گے تو اس کو مجلس مطلب کہیں گے. تو بل آ رہا ہے بل مالا الاعلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب آرڈر آتا ہے تو وہ فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. اور یہ دو طریقے کی بات ہو سکتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتوں کی اپنی رائے ہے، فرشتوں کی اپنی رائے ہے. لیکن یہ بھی پتا ہے سورہ الطلاق کے اندر ہی آتا ہے کہ جو کچھ پھر وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے نا کہ بھی یہ آپ نے کام کرنا ہے، پھر وہ کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی حکم عدولی نہیں کرتے. میں اس کی مثال دیتا ہوں
کہ آپ کو پتہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خبر اللہ تعالیٰ نے دی کہ بے شک میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے خلیفہ بنانے والا. خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اپنی تجویز وہاں پیش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جی قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تو اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ وہ ترجمہ آپ کو آتا ہے کیونکہ اس کے بعد بھی جو واقعہ ہے وہ تخلیق آدم کا قرآن مجید کے اندر 7 مرتبہ آیا تخلیق آدم کا واقعہ، یہاں بھی آ رہا ہے۔ تو اس جگہ پر ایک ان میں سے یہاں بھی آ رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اس کا یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں غیب کا علم مکمل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں، وہ اس میں سے جتنا چاہے کسی کو دے۔ یہ اس میں بڑا حساس موضوع ہے، میں جس کی طرف مطلب کرنے والا ہوں، لیکن یہ آیت چونکہ یہ بتا رہی ہے کیا کہ ما کان لیا من علم، میرے لیے کوئی علم نہیں تھا بالمالا الاعلی، اعلی مجلس کے بارے میں، اذ یختصمون، میں بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جی یختصمون کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جی، بلکہ تے درمیان میں ہے تو تے اضافی ہونے کا مطلب یہ ہے جب وہ خوب جھگڑ رہے تھے۔ جی ہے۔ جی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بھئی اگر ہم اس کا ترجمہ کر دیں کہ جب وہ اپنی رائے پیش کر رہے تھے، جی، تو بہرحال ہم یختصمون چونکہ خصمہ پڑا ہے جھگڑنا، تو وہ جھگڑا کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ بحث کر رہے تھے، جی بحث کر رہے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے اگر مطلب کرنا ہے، اب رائے پیش کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، یہ تو اپنا مطلب کرنا ہے۔ اذ یوحا الی، ان یوحا الی، نہیں وحی کی جاتی میری طرف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یوحا، ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، نہیں، یہ ذرا بند کریں جی کشتی صاحب کا، کر دیا جی جی، تو نہیں میری طرف وحی کی جاتی الا مگر انما انا نذیر مبین، بے شک میں انتہائی واضح ڈرانے والا ہوں۔ جی انما ساری بہت شکریہ جی، انما انا نذیر مبین، کہ بے شک میں انتہائی واضح ڈرانے والا ہوں۔ یہاں تک کرتے ہیں جی۔ تو اس کی جو تفسیر ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ جب تخلیق آدم ہو رہی تھی تو فرشتوں نے اپنا جو رائے تھی وہ پیش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ بھئی میں جس کو چاہوں جتنا دوں، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، لیکن انہوں نے رائے اپنی دی، وہ یختصمون کے معنی میں مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا یہ بات کہ بھئی بتائیے آپ تخلیق آدم کے بارے میں کیا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی 2-3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں کفار نے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نہیں میری طرف وحی کی جاتی مگر یہ کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اور بلا کم و کاست بتا دیتا ہوں۔ تو آپ میرے ساتھ ملیں جی۔ ما کان لیا من علم، جی نہیں تھا میرے کوئی آپ اس کا ہے بھی کر سکتے ہیں، تھا کے بجائے نہیں ہے میرے لیے کوئی علم، ٹھیک ہے جی، نہیں ہے میرے لیے
کوئی علم. ویسے عربی گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو کانا کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کانا کا مطلب لفظ ہوتا ہے ہمیشگی، اس کے معنی پائے جاتے ہیں. ماضی کے اندر ہمیشگی وہ بھی کانا کے معنی ہے. تو ہم اس کا بالاختصار کر رہے ہیں، نہیں ہے میرے لیے کوئی علم. جی اچھا سر، یہ تھا نہیں یہاں پہ آئے گا، کیونکہ پہلے اللہ پاک نے قرآن مجید میں تو ارشاد فرما دیا کہ فرشتے اپنی رائے دے رہے تھے، تو اب یہاں پہ تھا کرنا نہیں بنتا کہ میرے علم میں نہیں تھا، کیونکہ اب تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. مطلب کہ جب یہ بات ہو رہی تھی اس وقت کفار کے سامنے، یا آج بات ہو رہی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان یہاں آ گیا، جس سے بنانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرتا ہے وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یا دوسری جگہ کو دیکھیں گے تو وہ بشارت کے لیے مطلب ہوتی ہے. جی اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ بات پوچھتا ہے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے. یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو یختصمون والا جو معاملہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے جو رائے پیش کر رہے تھے کہ ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، تو وہ تو پہلے قرآن مجید سے پہلے تو علم نہیں تھا، لیکن اب تو قرآن مجید میں واضح ہو گیا ہے. تو یہاں پہ میرے خیال میں کانا کا مطلب اگر کر لیں نا تھا، جی تھا ہوا ہے، تھا ترجمہ بالکل ہے جی، تو میرے خیال میں بلکہ یہ زیادہ ترجمہ ہوا ہے ما کانا لیا، میرے لیے ہمیشہ سے کوئی علم نہیں تھا، یہ ترجمہ ہوا ہے. جی اس کا ترجمہ ما کانا لیا من علم کا ترجمہ جو ہے وہ ایک آدمی نے نہیں کیا، 4-5 نے کیا ہے. بالکل صحیح ہے کہ جی تو ٹھیک ہے، میرے لیے علم نہیں تھا. جی تو یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے پہلے تو ترجمہ کریں، پھر ما کان لیا من علم، وقت کم ہے. اور میرے لیے علم نہیں تھا، میرے لیے علم نہیں تھا بالمالا الاعلی، اعلیٰ مجلس کے بارے میں، اعلیٰ مجلس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اذ یختصمون، جی جب وہ جھگڑ رہے جب وہ جھگڑ رہے تھے. جی اب اس کے لیے یہ ہے کہ کل میں وہ حدیث ایک اس کے بارے میں بخاری شریف کی بھی ہے، میں اس کا ویسے تھوڑا سا جتنا مجھے یاد ہے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور صحابہ کرام موجود تھے، صفیں باندھی ہوئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں آ رہے تھے. میں مفہوم بتا رہا ہوں، حتیٰ کہ بہت تھوڑا سا وقت آ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فجر کی نماز بہت جلدی پڑھائی. جی جلدی پڑھائی. جب پڑھ چکے تو انہوں نے کہا بیٹھے رہو. آپ کو پتہ ہے کہ آج میں نے کیوں دیر سے یہ نماز پڑھائی ہے؟ تو وہ کہتے صحابہ تو یہی کہتے تھے کہ بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. جی تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھی آج رات خواب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی. سبحان اللہ، خواب میں. جی تو اب وہاں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ بھئی مالا الاعلی، اوپر مجلس والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جی یہ حدیث کے اندر ہے، ترمذی کی حدیث ہے. ہاں میرے ذہن میں آ گئی، ترمذی کی حدیث ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر رکھا اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے کہ بہت ٹھنڈ میرے اندر ایک آ گئی ہے. جی اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اب بتا، اور اس میں سے 2 چیزیں مجھے یاد ہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی وہاں فرشتے جو بندہ نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کے قدموں کی آواز یا قدموں کے بارے میں وہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں.
پھر وہ لوگ جو مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے اگلی نماز کا میں مفہوم بتا رہا ہوں پلیز جو لوگ سن رہے ہیں وہ کوئی فتویٰ میرے اوپر جاری نہ کریں، لیکن مفہوم اس کا یہی ہے. تو جو انتظار کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ یختصمون، جی وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بات تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کا پتہ چل گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا اب مانگو جو کچھ تم مانگتے ہو. تو ایک لمبی دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ میں کل ایسا کروں گا کہ وہ دعا آپ کے لیے لکھ کے لے آؤں گا. ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہوگا جی وہ زیادہ بہتر ہے. تو وہ مطلب ہے کہ یہاں میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو یختصمون ہے، جھگڑتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی. مثلا میں ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع سے اوپر اٹھے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہا. ایک صحابی نے پیچھے جو الفاظ استعمال کیے وہ آگے کیا آتا ہے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، ایسا پڑھتے ہیں نا ہم. ہاں جی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی اور پوری کر کے فوراً کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام کے بارے میں بتایا کہ یہ کس نے دعا پڑھی ہے. مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی ہوئی نہیں تھی. تو صحابی جو میرے ذہن میں ہے وہ ابن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نے پڑھی ہے. کہا کہ یہ اتنی اچھی دعا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 30,000 فرشتے وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے کہ میں اس کا ثواب میں لے کے اوپر جاتا ہوں، دوسرا کہہ رہا تھا میں لے کے جاتا ہوں. یہ یختصمون کے معنی میں بتا رہا ہوں آپ کو. جی جی تو اس کے اوپر بھی مور لگائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 30,000 فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے تھے کہ اس کا ثواب میں اوپر لے کے جاتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، دوسرا کہہ رہا تھا میں لے کے جاتا ہوں. تو لہٰذا وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتے جو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں میں ان کی مثال یہاں دی. آگے جی ترجمہ کرتے ہیں. ان یوہا الیہ، جی نہیں وحی کی جاتی میری طرف، نہیں وحی کی جاتی میری طرف. اب اللہ کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وحی نہیں کی جاتی، وحی کی جاتی ہے مگر وہ کس کی طرف کی وجہ؟ اللہ مگر انما انا نذیر مبین، کہ بے شک میں مگر بے شک کہ واضح ڈرانے میں والا واضح جی ڈرانے مگر والا یہ کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں. جی تو وہ جہنم کی جو لظا اور شوا کے الفاظ آتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ مکہ والے مشرکین وہ تو تھے بت پرست، تو لہذا ان کے لیے آیا انما انا نذیر مبین. اور ہمارے لیے بہت زیادہ ہے کہ ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوڑ کے کسی اور درگاہ پر چلے جاتے ہیں یا وہاں سے کچھ فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھائیو یہ سارے کا سارا آپ نے میرے ساتھ مل کے اور میں نے آپ کے ساتھ پڑھا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا مکمل پکا بغیر کسی شک کے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. کیوں جی؟ جی اللہ کے کلام کو چھوڑ کے پھر بھی جو چونکہ ہم بہت ساری منزلیں طے کر کے آئے ہوئے ہیں اور وہ عادتیں بنی ہوئی ہیں اور مطلب وہی چیزیں کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑا عزت والا، بڑا حکم دینے والا، بڑا کامیابی کی رہنمائی کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ سے بھائیوں مانگیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہو جائے گا وہ شرک ہو جائے گا. اور کہا کہ الا انما انا نذیر مبین. وقت کم ہو گیا ہے، 9:56 ہیں. آگے جی پڑھتے ہیں. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. طین کے معنی آتے ہیں. میں ذرا نا آپ ترجمہ آپ سے ڈائریکٹ کرواؤں گا اس لیے کہ ایک مشکل کوئی نہیں ہے. اذ قال ربک،
یاد کرو یاد کرو جب تیرے رب نے کہا، یاد کرو جب تیرے رب نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اب جملہ بنے گا، اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی، ترجمہ بے شک میں خالقم بشرا، میں ایک بشر کو بنانے والا میں ایک بشر کو بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں۔ خالق کے معنی دو ذہن میں رکھیے گا، پیدا کرنا، بنانا، دونوں۔ جی، میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں من طین، جی مٹی سے، تو مٹی سے بنانے والا ہوں، مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ اوکے جی، اب کرنا کیا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جی اپنے سجاد بھائی آپ ذرا نوٹ کیجئے گا، فَإِذَا کا ترجمہ آ رہا ہے سَوَّيْتُ، ہم نے پہلے پارے میں پڑھا ہوا ہے ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سبع سماوات، پھر ان کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا، 7 آسمان پڑھا ہے نا، جی اسی سے ہی سویتو، میں بنا لوں، اس بشر کو جو آدم علیہ السلام ہے۔ تو اب میرے ساتھ کریں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، ترجمہ تو جب میں اسے بنا جب لوں، میں بنا دوں اس جب کو، میں اسے مکمل طور پر بنا لوں، یہ کر لیتے ہیں، پورا پورا بنا لوں، آگے کروں، وَنَفَخْتُ، نفخ پھونکنے کو کہتے ہیں، جی نفخ کس کو کہتے ہیں؟ پھونکنے پھونکنے کو۔ تو یہاں اس سے ماضی بنا وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور میں اس میں پھونک دوں، اور میں اس میں پھونک دوں مِن روحی، اپنی روح میں سے، اپنی روح میں سے۔ اپنی روح میں سے۔ یہ ہے آپ کو، مجھے، صرف انسان کو، یہ مطلب یہ جو ہے نا اشرف المخلوقات بننا، جی یہ اصل چیز ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُ، میں اس کو پورا پورا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں، تو فَقَعُوا، تو گر جانا، ٹھیک ہے، خرہ بھی ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا، سجدے کی حالت، سجدہ کرنے والے بن کر گر جانا، یہ ترجمہ ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے سر آپ کی آواز، آ رہی ہے، سن رہے ہیں جی ہم۔ جی آواز میری آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی سر آپ، ٹھیک ہے، تو جلدی پھر کریں۔ اب نہیں نہیں آ رہی آپ کی آواز پروفیسر صاحب۔ جی پروفیسر صاحب کی آواز نہیں آ رہی، تو ویٹ کرتے ہیں جی۔ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ Recording stopped. پروفیسر صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں تو پھر ریکارڈنگ میں دوبارہ شروع کر دیں گے۔ کافی سارے لوگ ڈسکنیکٹ ہو گئے، پروفیسر صاحب بھی ہو گئے، میرا خیال ہے کوئی انٹرنیٹ کا ہی کوئی ہو گیا ہے، نیٹ کا ایشو بہت بڑا بنا ہوا۔ بہت زیادہ انٹرنیٹ کا ایشو بن گیا جی، اللہ تعالیٰ رحم۔ جی پروفیسر وسیم قریشی صاحب بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، داؤد صاحب بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ضیاء اللہ ملک صاحب بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے، آپ بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے، کال پہ رکھتے ہیں اس کو۔
آخری آیت. تو چلے اس کو پھر ریویژن کر لیتے ہیں، تو پھر اس کو آپ ریویژن پہ شروع کر دیں. آگے آ گیا لیکن مائک ان کا مائک نہیں لگا ابھی تک. انٹرنیٹ بہت سلو ہے ان کا میرے خیال. Recording in progress. چلیں 3 منٹ ویسے رہ گئے، اس کو پھر ریویژن کر دیں آپ. ریویژن کر لیتے ہیں. یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے آیت نمبر 65 سے، تو میں ریویژن کر دیتا ہوں. قل انما انا منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں. وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، الواحد القہار، جو یکتا اور سب پر غالب آنے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے. العزیز الغفار، جو بہت زیادہ غالب اور انتہائی بخشش کرنے والا ہے. قل ہوا نبع عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ بہت بڑی سچی خبر ہے، یعنی وہ قیامت. انتم عنہ موردون، اور تم اس خبر سے منہ پھیرنے والے ہو. ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی، نہیں تھا میرے لیے کوئی علم اعلیٰ مجلس کے بارے میں. اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے یا جب وہ بحث کر رہے تھے. یوحا الیہ، نہیں وحی کی جاتی میری طرف، الا مگر، انما انا نذیر مبین، مگر بے شک کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. اذ قال ربک للملائکۃ، اور یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، انی خالقم بشرا من طین، کہ بے شک میں ایک بشر کو مٹی سے بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اسے پورا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سجدہ کرنے والے بن کر اس کے لیے گر پڑنا. جی پروفیسر صاحب کا مائک آف ہے، تو پروفیسر صاحب ریویژن ہم نے کر لی ہے، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو مائک ذرا آن کر لیجیے. جی کر لیا ہے، اور پتہ نہیں کیسے ہوا ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. 10:05 ہو گئے ہیں، کل پھر یہاں سے ہی شروع کریں گے. جی کل ہم آیت نمبر 73 سے شروع کریں گے، اور 88 تک ہمیں کرنا ہے. تھوڑی سی سپیڈ ہمیں تھوڑی کرنی پڑے گی انشاءاللہ. جی کل کر لیں گے انشاءاللہ، آپ فکر نہیں کریں. تو ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. فی امان اللہ.